يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں دشمن سے مقابلے میں لڑائی کے آداب بتائے جا رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز ثابت قدمی۔ ثابت قدمی سے مراد یہ کہ انتہائی بے جگری اور بہادری سے لڑنا، کیونکہ جس کے اندر ثابت قدمی نہیں ہوتی، بہادری نہیں ہوتی، وہ پوری طرح اپنے آپ کو قربان نہیں کرتا کسی کاز کے لیے، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب تک آپ کسی بھی کام کو، کوئی بھی جو آپ کی اسائنمنٹ ہے، اس کو اپنا 100% نہیں دیتے نا، تو مطلوبہ نتائج سامنے نہیں آتے۔ تو جتنی آپ ایفرٹ ڈالیں گے اسی کے مطابق ہی آپ کو ریزلٹس ملیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے دعا کر لیا، ہم نے وظیفہ کر لیا ہے، ہم نے بس بزرگوں کی دعائیں لے لی ہیں، اب آپ آرام سے سو جائیں، جا کے کوشش نہیں کرتے، اس سے کام نہیں چلتا۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ مدد آئے گی اللہ کی طرف سے، لیکن اسی کے حساب سے آئے گی جتنی تمہارے اندر ثابت قدمی ہوگی، ڈیڈیکیشن ہوگی اور تمہارے اندر بہادری ہوگی۔ دوسرا کیا بتایا گیا کہ صرف بہادری بھی کافی نہیں، اللہ کے ذکر کی کثرت کر دو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب مشکل حالات ہوں تو انسان اپنی ساری ہمت بھی باندھے، ان کا مقابلہ کرے، لیکن صرف اکیلا مقابلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انسان اللہ کا ذکر بھی ہمیشہ جاری رکھے، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے فوراً ذکر کی طرف لپکیں، اللہ کو یاد کریں۔ اب دیکھیے کہ بعض اوقات کسی کی چھوٹی سی بات اتنی تکلیف دے جاتی ہے کہ انسان اس سے باہر ہی نہیں نکل پاتا۔ یعنی انسان کی نفسیات بھی عجیب ہے نا، بعض اوقات بڑی بڑی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا، بعض اوقات چھوٹی سی بات کو لے کے بیٹھ جاتا ہے اور ہمت ہارنے لگتا ہے۔ ایسے میں بھی کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنے آپ سے عاجز ہیں، اس خاص کسی خیال کو دماغ سے نکال ہی نہیں پا رہے، کون ہیلپ کرے گا آ کے آپ کی؟ اگر کوئی ظاہری بوجھ ہو تو کوئی بہن بھائی آ کے کہتا ہے اچھا تمہارا بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں، لیکن جو بوجھ دلوں کے اندر پڑے وہ کون اٹھائے گا؟ وہ صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ سب سے الگ تھلگ ہو کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں، خوب روئیں اللہ کے آگے، خوب دعا کریں، اور قبولیت کے اوقات میں خاص طور پہ تہجد میں یا پھر اذان کے بعد جب دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ وعدہ کیا گیا نا، تو اس وقت کہ اللہ میرے دل کو اطمینان دے، میرے دل سے یہ خیال نکال دے، میرا خوف دور کر دے، میرا غم دور کر دے، میری فکر دور کر دے، میری پریشانی دور کر دے، میرا یہ مسئلہ حل کر دے، جو بھی آپ کے دل میں پکارے جائیں پکارے جائیں پکارے جائیں پکارے جائیں، اور اس کے بعد آپ اٹھ کے دیکھیں گے تو آپ کا بوجھ اٹھ چکا ہوگا، ہلکا محسوس کریں گے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اچھا اب مجھے سمجھ آئی کہ اس شخص کی یہ بات اس لیے میرے لیے تھی تاکہ میں اللہ کو اتنی توجہ اور محبت کے ساتھ پکاروں۔ اچھا یہ واقعہ اس لیے پیش آیا تھا۔ پھر ہمیں واقعات کی حکمت نظر آنے لگتی، پھر ہم اس تکلیف پر بھی شکر کرنے والے بن جاتے ہیں کہ شکر ہے یہ تکلیف آئی میری زندگی میں جس کی وجہ سے میں اتنی زیادہ اللہ کی طرف راغب ہوئی، ورنہ میں کہاں۔
جب ہم اچھے حال میں ہوتے ہیں تو ہمارے تو پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے، وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے، نمازیں بھی ایسے اڑتے اڑتے پڑھتے ہیں اور دعائیں تو بس مانگتے ہی نہیں. تو اس لیے ہر تکلیف ایک بلیسنگ ہوتی ہے اگر اس وقت انسان اللہ کی طرف راغب ہو جائے. اور یہاں بھی کیا ہے، مسلمان نہیں چاہتے تھے جنگ ہو، جنگ مسلط کر دی گئی ایک طرح سے، اور اب کوئی چارہ نہیں لڑے بغیر، اب طریقہ بتایا جا رہا ہے. اتنا خوبصورت ہمارا دین، کفار کو تو کوئی نہیں بتانے والا تھا کہ کیسے کامیاب ہوتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ تو اللہ کی مدد تھی، براہ راست وحی کے ذریعے انسٹرکشنز آ رہی تھی، اب کیا کرو، اب کیا کرو، آگے کیا کرنا ہے، کامیاب کیسے ہوتے ہیں. اور پھر ہمارے لیے ایک رہنمائی کہ جب بھی مشکل وقت ہو اسباب فراہم کر کے اپنی ہمت جمع کر کے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. سخت ترین حالات میں بھی اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا. اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. یعنی جنگ سے زیادہ مصروف عمل کون سا ہو سکتا ہے جس میں انسان کی مصروفیت ہو. تو اس مصروف ترین وقت میں بھی اللہ کے ذکر کی بات نہیں، صرف اللہ کے ذکر کی کثرت. اور محبت کی علامت یہی ہوتی ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے محبوب کو یاد رکھے، ہاتھ اس کے کام میں ہو لیکن دل اس کا محبوب کی طرف متوجہ ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور اللہ کا ذکر کرنے سے ہی ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے وہ پتہ چلتا ہے، اور کس طرح اس کو یاد کرتے ہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. باقی تو محبت کے دعوے ایسے ہی ہیں. اور یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کامیابی اللہ کے ذکر کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور کثرت کے ساتھ ذکر. اچھا، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ صرف وظیفہ کر لیتے ہیں، جو ذکر کی ایک قسم صحیح، لیکن وہ کام نہیں کرتے جو کرنا چاہیے، نہیں دوسرا حصہ خالی رہ جاتا ہے. تو فتح کا انحصار صرف ظاہری اسباب پر نہیں، دل کی استقامت پر ہوتا ہے، آپ کا دل کتنا اس کے اندر ہے، اور دوسری طرف ذکر کے ساتھ. اگرچہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو، وسائل بہت ہوں، پھر بھی بھروسہ اللہ پر ہو. یہ نہ سوچیں میرے پاس بہت اسٹرانگ ٹیم ہے، بہت سمارٹ ہے، بہت قابل لوگ ہیں، صرف اس پر انحصار کریں گے تو عین کام کے دن، کام کے وقت ان میں سے کوئی ایک غائب ہو جائے گا. اور یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. ایک بہت ہی اہم موقع تھا جس میں ایک شخص پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے تھے کیونکہ اس کی ایکسپرٹیز اور صلاحیتیں اور ساری چیزیں اس کے پاس، اور جب کام کا وقت آیا تو میں نے وہ کہا ہے وہ پتہ نہیں بیمار ہے کہ کیا ہوا، اب کیا کریں. تو ان چیزوں سے انسان بہت سبق سیکھتا ہے. جتنے مرضی سارے اسباب وسائل کٹھے ہوں لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر، اور آخر وقت تک مدد مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور باہم جھگڑا مت کرو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جنگ میں فتح پانے کے لیے تیسری ہدایت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر حال میں. اور جیسی فرما برداری صحابہ کو نصیب ہوئی نہ اس سے پہلے کسی کو ہوئی اور نہ کسی کو بعد میں ہوئی. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے مشرق و مغرب کے ممالک کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی فتح کیا تھا کہ وہ لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. اور یہاں جو بڑی اہم ہدایت ہے وہ ہے کہ نیک کام کے لیے اکٹھے ہوں تو آپس کے جھگڑوں سے بچنا چاہیے. پلے باندھ لیں اس بات کو، جو کوئی بھی دین کا کام کر رہا ہے کہیں پر بھی کسی بھی شکل میں کسی بھی نیک کام کے لیے اکٹھے ہوں تو آپس کے جھگڑوں سے بچیں. ولا تنازعوا، تنازع کہتے ہیں کھینچا تانی کو، نازع کا مطلب ہے کھینچنا، کھینچا تانی نہ کرو. جھگڑا جو ہے ناکامی کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے. چاہے آپ کے پاس کامیاب ہونے کے سارے اسباب ہوں، ہر چیز پرفیکٹ ہے، لیکن آپس کا جھگڑا چاہے میاں بیوی کا ہو، گھر میں ہو، ادارے میں ہو، ملک میں ہو، سیاستدانوں کے بیچ میں ہو، کہیں بھی ہو، یہ کسی بھی قوم، ملک، خاندان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے. حتیٰ کہ عبادات کے معاملے میں بھی جب لوگ جھگڑے میں پڑتے ہیں فقہی مسائل میں تو کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں پتہ نہیں پھر کیا ٹھیک ہے کیا نہیں، اس سے بہتر ہم کچھ کرتے ہی نہیں، اب چلے جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ اور خصوصاً ینگر جنریشن دین میں کیوں نہیں آتی، کیونکہ جو بڑے بڑے علماء حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت کرے، ان کی بڑی محنتیں اور کوششیں، لیکن بعض اوقات وہ ایک دوسرے کے پیچھے بہت پڑ جاتے ہیں اور اوپنلی ممبر پر خطابت کے دوران صریحاً دوسروں کے اوپر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ جو بچے کوئی نصیحت سننے کے لیے آئے تھے وہ یہ نہیں سننے آئے تھے کہ کون کہاں غلط ہے، اب وہ کیا لے کے جائیں گے سوائے اس کے کہ یہ مولوی تو لڑتے ہی رہتے ہیں. یہ ایک تاثر ہے نا، یہ دین والے تو آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں، ہر جگہ یہ تاثر ہے. اور جب یہ لڑائی ہوتی ہے تو پھر عوام الناس جو ہوتے ہیں وہ دین سے بہت دور چلے جاتے ہیں. تو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے ایک بنیادی اصول کی حیثیت رکھتی ہے یہ بات کہ آپس کا اختلاف اور جھگڑا کامیابی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے.
کیونکہ جب لوگ آپس میں لڑتے ہیں نا تو ان کی توجہ اصل مقصد سے ہٹ جاتی ہے. توجہ کس پہ آ جاتی ہے؟ لڑائی میں، یعنی ایک دوسرے کی بات کا جواب دینے میں. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں بغض آ جاتا ہے. وہ لڑائی والی بات جو تم دل میں اتنی بیٹھ جاتی ہے کہ پھر ہر موقع پر وہی جذبات ابھر کے سامنے آتے ہیں اور وہ اتحاد ختم ہو جاتا ہے، دلوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے. یہی چیز گھروں کے اندر بھی. ٹھیک ہے، یہاں فرمایا کہ تذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہاری ہیبت اور روب ختم ہو جائے گی. جو ماں باپ آپس میں لڑتے ہیں ان کے بچے، ان کے دل میں ماں باپ کی عزت نہیں ہوتی، روب ختم ہو جاتا ہے، وہ ان کی کوئی بات نہیں سنتے، وہ اپنی دنیا الگ بنا لیتے ہیں. تاریخ میں بہت سے واقعات ایسے گزرے ہیں جس میں مسلمانوں کو جب شکست ہوئی تو اس کی بنیادی وجہ آپس کا اختلاف تھا، وسائل کی کمی نہیں تھی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ عبادات میں بھی اتحاد ضروری ہے. نماز میں صفیں کس طرح درست کرواتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حل کیا ہے؟ حل بتا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پھر صبر، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے. آپ اختلاف رائے کر سکتے، اس کی اسلام اجازت دیتا ہے. اختلاف رائے کی کوئی بات نہیں. ایک کہتا ہے کہ نماز 8 بجے شروع ہونی چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں 8:15 زیادہ بہتر ہے. پھر کسی ایک جگہ تو ٹکنا ہی ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دن نماز 8 بجے اور دوسرے دن 8:15، یعنی ایک ٹائم تو فکس کرنا پڑے. اب جنہوں نے کہا تھا کہ 8:15 ہو، وہ اگر روٹ کے بیٹھ جائیں کہ ہماری تو مانی نہیں گئی، ہم کسی اور مسجد میں جا رہے ہیں. تو اپنی رائے ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی رائے کو غلط ثابت کرنے سے بچنا چاہیے. اور پھر ہم یہ نہیں کرتے کہ وہاں ان کو دلیلیں دے دے کے قائل کریں، بلکہ ہم ادھر ادھر باہر بھی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے جھگڑوں سے پھر اتحاد ختم ہو جاتا ہے. اور آپس کے اختلافات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیتوں میں کوئی خرابی آئی ہوئی ہے، وہ مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں لوگ. اور یہ جھگڑا پھر ناکامی کی طرف لے جاتا ہے. آپس میں غصہ دل آتا رہتا ہے، غصہ آتا ہے تو باہمی تعاون ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے. اور پھر جھگڑے کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ قابو پا لیتا ہے. یعنی وہ لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اچھا یہ تو آپس میں جھگڑے ہیں، چلو ہم اپنا مقصد پورا کریں، کیونکہ کمزور ہو گئے نا جھگڑنے والے. تو یاد رکھیے، کسی بھی نیکی کے کام پر اگر آپ اکٹھے ہیں تو صبر کرنا ہی پڑے گا. اس کے بغیر آپ جھگڑوں سے نہیں بچ سکتے. وَاصْبِرُوا، طبیعتوں کے اختلاف پر صبر کرو. لوگوں کے کام کرنے کے انداز، ان کے سٹائل، ان کی لینگویج، ان کی بہت ساری چیزیں جو آپ سے مختلف ہوں، آپ کی مرضی کے خلاف ہوں، ان پر صبر کرنا پڑے گا. اور پھر اگر کام آپ زیادہ کر رہے ہیں اور تعریفیں کسی اور کی ہو رہی ہیں تو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا. اگر آئیڈیا آپ کا تھا اور کر کسی اور نے لیا، اب صبر کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات ایسا جیسے الہدا شروع ہوا تھا نا، تو ہم الحمدللہ بہت اچھی طرح محنت کرواتے، بچیاں تیار ہوتی. پھر جو اور کوئی دینی ادارے ہوتے تھے تو وہ کوشش کرتے کہ ہماری بچیوں کو اپنے ہاں لے جائیں. اب اس کا ایک نقصان تو یہ ہوتا تھا کہ ادارہ کمزور ہوتا تھا، ظاہر ہے اچھے افراد چلے جائیں تو پھر. لیکن ایک دن بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ کیوں گئے، فلاں جگہ کیوں چلا گیا. مجھے اتنی تسلی اور خوشی ہوتی تھی. وہ کہتے تھے الحمدللہ ہر جگہ ہمارا حصہ پڑ رہا ہے، ہر جگہ ہمارا حصہ پڑ رہا ہے. جو محنت ہم نے کی ہے، جو کچھ ہم نے سکھایا ہے، اس کا اجر کسی اور کو تو نہیں ملنا نا، وہ تو ہم ہی کو ملے گا. تو ہمیں تو اپنی کوشش پہ اللہ سے اجر چاہیے. تو اس طرح انسان اگر سوچ مثبت رکھتا ہے تو نہ کسی سے ضد آتی ہے، نہ یہ سوچ آتی ہے کہ بدگمانی، اچھا زیادہ پیسے ملے ہوں گے نا تو اس جگہ فلاں جگہ چلا گیا، یہ ہو گیا، فلاں نے پھسلا لیا، فلاں نے بہکا لیا، فلاں ہمارے ادارے کو کمزور کرنا چاہتے. کسی کو بلیم نہ کریں. جس کا جہاں رسک لکھا ہے نا اس نے وہیں جانا ہے، جانے دو، کچھ نہیں ہوتا. آپ کو مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں. اگر آپ نے ایک سوچ دے دی لوگوں کو کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں تو پھر وہ کہیں بھی ہوں گے. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آپ سے پڑھتے ہیں لیکن آپ کا نام لیے بغیر اپنے نام سے کوئی کام شروع کر دیتے ہیں. اس پہ بھی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. اگر وہ اپنا نام بلند کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. آپ نے کیا یہ کام اس لیے شروع کیا تھا کہ آپ کا نام بلند ہو؟ ہم نے تو اس لیے نہیں شروع کیا تھا. ہم نے تو اس لیے شروع کیا تھا تاکہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے، لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کی عبادت کریں جو ان کی زندگی کا اصل مقصد ہے، اللہ کے بن کے جئیں. تو جب آپ کا مقصد سامنے رہتا ہے نا تو پھر یہ چیزیں آپ کو بادر نہیں کرتی، یہ نہیں پریشان کرتی پھر. اور اگر آپ کا مقصد اپنی ذات ہوتی ہے، نیت میں فطور ہوتا ہے، تو پھر آپ کو سخت غم لگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں کچھ تکلیفیں آ بھی جائیں، کیونکہ وقتی طور پر کوئی بھی جاتا ہے تو آپ کو مشکل تو پڑتی ہے نا. یعنی آپ کو نیا بندہ دیکھنا پڑتا ہے، اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، یعنی تکلیف بڑھ جاتی ہے. لیکن تکلیف آ بھی جائے تو اس میں بھی خیر ہے، وہ بھی تو اجر کا باعث ہے نا. اللہ کے راستے میں کسی بھی قسم کی تکلیف اجر کا باعث ہے. تو برکتیں اٹھ جاتی ہیں جہاں جھگڑے ہوتے ہیں، اس گھر سے، اس خاندان سے، اس ادارے سے. لہذا جھگڑے نہیں. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا
جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ اب ثابت قدمی اور ذکر الہی کی کثرت اور دیگر ہدایات دینے کے بعد دو چیزوں سے منع کیا گیا۔ ایک کیا؟ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو گھروں سے اتراتے ہوئے نکلتے ہیں، اکڑتے ہوئے، اللہ کو یہ پسند نہیں، اور دوسرے دکھاوا کرتے ہوئے۔ یعنی ابو جہل اور اس کے ساتھی جنگ کے لیے 3 مقاصد لے کے نکلے تھے، بطر، ریا اور یصدون عن سبیل اللہ، اپنی اکڑ اور بڑائی ثابت کرنے کے لیے، اور دوسرے لوگوں کو اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے، اپنی طاقت دکھانے کے لیے، طاقت کے مظاہرے کے لیے، اور تیسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے اسلام سے روکنے کے لیے، جبکہ مومن ایک نیت دے کے نکلتا ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو جو کام شان و شوکت کے لیے کیا جاتا ہے اس کا انجام اکثر ذلت اور رسوائی ہوتا ہے۔ تو یہ جو 2 مہلک بیماریاں ہیں نا، انہیں پہچان کر خاص طور پر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نہ میرے اندر اکڑ رہے اور نہ دکھاوا۔ دین کے کام میں جتنی مرضی کامیابی حاصل ہو جائے اتنی ہی اندر میرے عاجزی آئے کہ اللہ تو نے ہی رستہ دکھایا تھا، تو نے یہ راہ دکھائی تھی۔ یعنی بعض اوقات آپ ایسی خوشی کی خبریں سنتے ہیں کہ کہاں کہاں پیغام پہنچ رہا ہے، تو اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو پھر کرنے کا کام کیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ کوئی غرور نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں، سب کل قیامت کے دن سامنے آنے والا ہے۔ تھوڑا سا صبر کر لیں، ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے اور کہنے لگا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں، پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر پلٹ گیا اور کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان کہہ رہا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر اس کی بات سچ تھی تو بھی ہم اس کو سچا نہیں مانیں گے، اور اگر جھوٹ تھی تو پھر جھوٹ کے تو کہنا ہی کیا۔ یعنی شیطان کی بات 2 میں سے ایک تھی، یا تو وہ جھوٹی موٹی کہہ رہا تھا تو وہ تو ہے ہی جھوٹا، ٹھیک ہے نا، یا وہ سچ کہہ رہا تھا، واقعی ڈرتا ہے اللہ سے، تو بھی اس کی بات قابل اعتبار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر کسی انسان کا عمل بالکل غلط ہے اور وہ ساتھ ساتھ یہ تکرار کر رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں تو اللہ کا بڑا خوف ہے، اور ساتھ دھوکہ دے رہا ہے دوسروں کو، اور دوسروں کے حقوق مارے ہوئے ہیں، بہنوں کا حق نہیں دیا، وراثت میں غصب کر لیا، یتیموں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اور ساتھ بیٹھ کے تسبیح پکڑ کے کہتا ہے میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، تو اس کی بات قابل اعتبار نہیں۔ یعنی جب تک اس خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل نہ کی جائے اور اس کی نافرمانیوں کو چھوڑا نہ جائے تو صرف زبانی کلامی اللہ کا خوف پکارنا کافی نہیں۔ تو شیطان نے کفار کو اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا، لیکن جب جنگ میں فرشتے دیکھے، جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو بھاگ نکلا، وعدہ خلافی کی۔ اب یہ بھی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ واقعی شیطان نے اپنی شکل بدل کر ان سے آ کے بات کی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ وسوسوں کے ذریعے، اللہ عالم۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص غلط کام بھی کر رہا ہے اور پھر فخر اور برتری کا اظہار بھی کر رہا ہے تو پکا یقین رکھیں کہ اس پر شیطان کے اثرات ہیں، اور پھر زیب و زینت اور نمائش بھی شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے ہے۔